يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے بعد آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ میں آیا ہوں کہ جو موضوع آج کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ موضوع ہے اسلام کی امتیازی خصوصیات اور باقی نظام. میں ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتا ہوں، اسلام کی امتیازی خصوصیات اور باقی نظام. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے رہے اور محل نظر رہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد تبلیغ پر ہے، یعنی یہ تبلیغی مذہب ہے. باقی مذہب جو ہیں وہ خون کی ہولی کے ذریعے سے، بندوق کی نالی کے ذریعے سے اور جبر و تشدد، ظلم کے بازار کے ذریعے سے پھیلتے ہیں، لیکن اسلام ایسا مذہب تبلیغ کے ذریعے سے پھیلے گا. مسلمان جو کچھ بھی ہو لیکن مبلغ ضرور ہوگا، چاہے وہ سرمایہ دار ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ جاگیردار ہے، چاہے وہ حاری ہے، چاہے وہ مزارع ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، جو مسلمان مبلغ ضرور ہوگا. اور پھر یہاں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام وہ مذہب نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیغمبر جو دنیا میں آئے تھے ان کا مذہب اسلام تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہب اسلام کا جدید ایڈیشن دور حاضر کے تناظر میں پیش کیا ہے. اور تمام انبیاء نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے جادوگروں کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے پہلے انہیں تبلیغ کی کہ دیکھو تم جس راستے پہ جا رہے ہو جہنم کا راستہ ہے، جنت کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو، بڑا طاقتور ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، سارا پوری تبلیغ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہی دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کمبلی اوڑھنے والے میرے محبوب، کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اندر میرے سے ڈرائیں، یعنی بتائیں کہ عاقبت کیا ہے تمہارے اس چیزوں کی. لہذا پہلی چیز جو مسلمان کے ہوئے تبلیغ ہے. میں نے اپنے کئی لیکچر میں یہ بات واضح کی ہے کہ اس کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جب ایک آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو نماز اس کے وقت پہ، جب وقت ہوگا نماز اس وقت فرض ہوگی، حج جب استطاعت ہوگی فرض ہوگی، زکوٰۃ اگر وہ صاحب حیثیت ہے فرض ہوگی سال کے بعد. لیکن سب سے پہلے چیز جو فرض ہوگی وہ تبلیغ دین کا فریضہ. فوراً تبلیغ دین شروع کر دے اور حکومت الہیہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کا آغاز کر. یہ بنیادی ہماری صفت ہے، جس کے اندر یہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ فرائض کو ادا نہیں کر رہا. آپ تمام انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی، وہ پہلے مبلغ تھے، جہاں جاتے تبلیغ ان کا شیوا ہوتا تھا. ہمارے اولیاء کرام کو دیکھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، خواجہ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت خواجہ مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت وہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں سارے، انہوں نے دن رات تبلیغ. تو لہذا جب ہم لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے تو اب ہر آدمی اپنے مذہب، اپنے نظریات، اپنا لائحہ عمل اور اپنا جو اس کا طرز زندگی، اس کے اندر بڑا خوش ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو اس کے پاس نظریہ ہے اس میں بڑا خوش ہے. وہ کہتے ہیں یہ بڑا حقیقی نظریہ ہے، جی سب سے بہترین نظریہ یہی ہے. ہندو مت والے کہتے ہیں ہندو مت بہترین نظریہ ہے، بدھسٹ کہتے ہیں بدھ مت بہترین نظریہ ہے، اور سرمایہ داری والے کہتے ہیں سرمایہ داری بہترین نظریہ ہے، کمیونسٹ کہتے ہیں کمیونزم بہترین نظریہ ہے، مجوسیت کہتے ہیں مجوسزم بڑا بہترین نظریہ ہے، یہودی کہتے ہیں یہودیت بہترین نظریہ ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسائیت بہترین نظریہ. اب ہمارے پاس ایسے کون سے دلائل ہوں گے کہ جن کو ہم ان کے سامنے رکھ کے بتائیں کہ اسلام ان تمام نظریات میں سے بہترین نظریہ ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے سراسر سر تپا خیر ہی خیر ہے. اس کے اندر تمام بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور دنیا میں آسانے اور آخرت کے آسانے کی خوشخبری دی ہے، جبکہ باقی نظریات میں یہ نہیں ہے.
تو یہ اسلام کی امتیازی خصوصیات ہوں گی جو ہمیں تبلیغ دین کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرنے پڑے گی تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور مسلمان ہوں اور پھر دین اسلام پھیلے اور پھر دنیا پہ ہمارا غلبہ اور ہم دنیا کو امن کی آماجگاہ بنا دیں، دکھی انسانیت کی خدمت ہمارا وتیرہ ہو۔ تو یہ اسلام کی امتیازی خصوصیات سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، دین کی طرف بلائیں گے تو ہمارا اپنا دین بھی کلیئر ہو، ہمارے پاس نالج ہو، اگر وہ کوئی سوال کرے اس کا جواب دے سکیں۔ یہ تو نہیں کہ جہاں نالج ہمارے پہ ہے نہیں اور ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں اور اس نے 2 سوال کیے اور اس کے بعد ہم چپ ہو کے آ گئے، تو یہ تو اپنی ایک قسم کی ناکامی کا اعتراف کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے ابتدائی دور میں علم الکلام ایجاد کیا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے اعتراضات اسلام پر اور لوگوں کے سوالات کا عقلی جواب وہ دیتے تھے۔ علم الکلام اسی چیز کا نام ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ ابتدائیہ تھا۔ تو جو اسلام کی امتیازی خصوصیت سب سے پہلے جو وہ اسلام ہے، اس کا نام ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی، امن، سکون۔ اب آپ دیکھیں جتنے دوسرے مذاہب ہیں، جتنے دوسرے نظریات ہیں، جتنے دوسرے لاہ عمل ہیں، جتنے دوسرے طرز زندگی ہیں، ان تمام کے نام پر آپ غور کریں تو آپ کو ان کے نام سے قومیت، وطنیت، علاقائیت اس قسم کی بو آ رہی ہوگی۔ انسانیت نہیں ہے ان کے اندر۔ عیسائیت کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا منسوب ہے۔ یہودیت کو دیکھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑے بیٹے تھے حضرت یہودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام منسوب ہے۔ مجوسیت کو دیکھ لیں، علاقے کی طرف منسوب ہے۔ اچھا، اس طریقے سے ہندو مت کو دیکھ لیں، علاقے کی طرف منسوب ہے۔ بدھ مت کو دیکھیں کہ وہ مہاتما بدھ کی طرف منسوب ہے۔ کمیونزم کو دیکھیں، وہ معاشرے کے غریب افراد کی طرف منسوب ہے۔ انسانیت کا نعرہ نہیں ہے اس کے اندر۔ سرمایہ داری کو دیکھیں، سرمایہ داری کی طرف منسوب، کیپٹلزم۔ لہذا اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کا نام، اس کی پہلی خوبی ہے کہ اس کے نام کے اندر امن، سلامتی، محبت، پریم، مودت، شیرینی، مٹھاس، وہ اس کے نام کے اندر ہے۔ یہ کسی علاقے کا دین نہیں ہے کہ ہاں جی یہ جو ہے یورپ کا دین ہے، یہ ہندوستان کا دین ہے اس لیے ہندو مت ہے، یہ ایک خاص لوگ جو کہ مہاتما بدھ کی پرستش کرتے ہیں ان کا دین ہے بدھزم۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بین الاقوامی دین ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے، امن کا باعث ہے، محبت کا باعث۔ لہذا اس کی سب سے پہلی خوبی ہے۔ یہ خوبی کسی اور، میں نے آپ کے سامنے تمام جتنے بھی مذاہب سے رکھے ہیں ان کے اندر نہیں ہے۔ دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کا نعرہ لگاتا ہے۔ بنی نوع انسان سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم، باقی تمام انبیاء جتنے بھی تھے وہ کسی خاص علاقے، قوم، چک، گاؤں اور اس طریقے سے ایک محدود ایریے کے لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، بڑے عظیم پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ آج عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ قائم ہے۔ آج بھی انجیل کے اندر پڑھ کے دیکھیں، ایک عورت ان سے پوچھنے آئی کہ میں زندگی کیسے گزاروں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا تعلق کس قبیلے سے؟ اس نے کہا میں سامرا قبیلے سے۔ اس نے کہا اے عورت تو چلی جا، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے باہر کے پیغمبر نہیں تھے۔ آج عیسائی ساری دنیا کو عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں، پہلے اپنا تو سنبھالیں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی انہیں، اور وہ ان کی اجازت کے بغیر ایسے نکلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وہ ایک قومی پیغمبر تھے، لیکن رسول اکرم کے بارے میں اللہ نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ساری بنی نوع انسان کے لیے میں نبی ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کا نعرہ لگایا، کبھی یہ نہیں کہا یا ایھا العرب، یا ایھا العجم، یا اہل المکہ، یا اہل المدینہ، نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، یا ایھا الناس، ہر جگہ یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ نے کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو آپ عرب، عجم، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور ایشیا، افریقہ، تمام جہاں جہاں انسان موجود ہیں ان کے لیے نبی ہے۔ یہ اسلام کی ایک دوسری خوبی ہے۔ یہ کسی علاقے سے محدود نہیں ہے،
کسی شخصیت سے محدود نہیں ہے، کسی وطن سے محدود نہیں ہے، کسی ایک خاص ایریے سے محدود نہیں ہے. یہ بنی نوع انسان کا مذہب ہے. تمام انسان جو ہے ان کو بلاتا ہے، بنی نوع انسان کی صدا لگاتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج دیکھیں 2023 ہے، 2100 سال گزر گئے، لیکن خدا بند یسوع مسیح کی اولاد میں سے آج تک غیر یورپین پوپ اعظم نہیں بن سکا. انسانیت کی صدا تو نہیں تو یورپ کی صدا ہے، اور نہ قیامت تک بن سکے گا. میرے یہ دعویٰ ہے. وہ یورپین کو باقی تمام پہ ترجیح دیتے ہیں، بنی نوع انسان کا نعرہ نہیں لگاتے. تو اس لیے ہماری دوسری خوبی یہ ہے کہ ہم بنی نوع انسان کا نعرہ لگاتے ہیں. اسلام یہودیوں کے لیے بھی امن کا باعث ہے، اسلام عیسائیوں کے لیے بھی امن کا باعث ہے، اسلام بدھسٹ کے لیے بھی امن کا باعث ہے، اسلام جو ہے وہ اپنا مجوسیوں کے لیے بھی امن کا باعث ہے، اسلام یہودیوں کے لیے، ہر کسی کے لیے امن کا باعث ہے اسلام، کہ اس کا نام امن ہے. تو تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ اسلام کے امتیازی خصوصیات ہیں جو کسی اور مسلک میں، کسی اور مذہب میں، کسی اور طرز حیات میں، کسی اور فکر میں، کسی اور طرز زندگی میں ہمیں نہیں ملتے. تیسری چیز اس کی یہ ہے کہ یہ مساوات انسانی کا قائل ہے. تمام انسان اسلام کے نزدیک برابر ہیں. خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا، نہ کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پہ فوقیت ہے، نہ کسی گولے کو کالے پہ فوقیت ہے، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں. کلکم من آدم آدم من تراب. تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. تمام برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے. کسی کا خون گاڑھا نہیں، کسی کا خون پتلا نہیں ہے. کہ یہودی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، ہمارا خون گاڑھا ہے، باقی جتنے بھی امتیں ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اسلام اس میں نعرہ نہیں لگاتا، تمام برابر ہیں. کسی مسلمان کو کسی یہودی پہ فوقیت نہیں، عیسائی پہ فوقیت نہیں، بدھسٹ پہ فوقیت نہیں. انسانیت کے لحاظ سے انسانیت تمام برابر ہے. اور رسول نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے غیر مسلم پہ ظلم کیا اور پھر دنیا میں بچ گیا، جیسے آج اسلامی حکومت نہیں ہے، تو قیامت دن میں غیر مسلم کی طرف سے وکیل بن کے اس کے اوپر مقدمہ داخل کروں. دیکھیں مساوات انسانی ہے، کسی کو کس میں فوقیت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کئی دفعہ محاسبے کے لیے پیش کیا، نبی ہوتے ہوئے. بہت بڑی چیز ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں خلفائے راشدین، ہمارا جو آئیڈیل پیریڈ ہے اسلام کا وہ 40 سال کا ہے، جس کے اندر اسلام اپنے پورے کر و فر کے ساتھ اور اپنی پوری رعنائیوں کو سمیٹتے دنیا پہ نافذ تھا. اور دنیا کے وہ آج بھی وہ تاریخ کا وہ دور ایک روشن ستارہ ہے، ایک سورج ہے کہ جس سے وہ روشنی حاصل کر سکتے اور کر رہے ہیں. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین. خلفائے راشدین 5 ہیں. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یہ 4 متواتر ہیں. اور پھر 2 سال کا پیریڈ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی خلفائے راشدین میں سے. یہ نہیں کہ خلافت راشدہ کے دروازے بند ہو گئے، آج بھی کوئی خلیفہ راشدہ بن سکتا ہے. خیر یہ ابھی کا موضوع نہیں ہے. تو مساوات انسانی تھی ان دنوں میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کسی سرحد کے لشکر کے کمانڈر تھے. وہاں پہ ایک عیسائی کو قتل کیا، قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اپنا اس کا سر ہے. انہوں نے کہا یہ کیوں لائے ہو؟ تو انسانیت کی تذلیل ہے. یہ کیوں لائے تم میرے پاس؟ انہوں نے کہا جی عیسائی بھی تو ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ. کیا تم عیسائیوں سے سیکھو گے؟ تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کافی نہیں ہے؟ اور آئندہ آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، آرڈر جاری کر دیا بحیثیت خلیفۃ الرسول امیر المومنین کہتے تھے کہ کسی کا سر نہیں کاٹ. یہ جو ہماری تاریخ اسلام میں امیر تیمور کھوپڑوں کو بیمار بناتا تھا، باقی قتل، یہ اسلامی روایات نہیں ہے، یہ غیر اسلامی روایات کے یہ لوگ حامل تھے مسلمان. کیونکہ ہم اسلامی حکمرانوں کو 4 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. ایک خلفاء راشدین جو ہمارے لیے آئیڈیل پیریڈ تھا، ایک نیک حکمران، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نیک حکمرانوں کے سربراہ تھے، آغاز ان سے ہوا. اور تیسرے دنیا دار حکمران، اور چوتھے
دین دشمن، اسلام دشمن مسلم حکمران، جیسے کمال آتا ترک تھا اپنا ترکی میں، اور پاکستان میں پرویز مشرف آیا تھا بڑا میراتھن گیٹ اور عورتوں مردوں کو نچوانا اور یہ کرنا، لیکن اللہ نے کرم کیا اور پاکستان کے عوام ڈٹ گئے اور اپنے وہ ان تمام ارادے سے بعد اور اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ الجزائر میں چلے جائیں، وہاں پہ جو ساحل سمندر ہے وہاں یورپ بھی آ کے شرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اچھا اس طریقے سے سی سی بیٹھا ہے وہاں پہ اپنا مصر کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن مسلم حکمران ہیں۔ لہذا ہمارا اصل پیریڈ جو ہے جس سے ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے، جو سورج کی مانند تابناک چمکدار روشن ہے، وہ یہ 40 سال ہے۔ تو اس میں حضرت ابوبکر دیگر روک دیا کہ آئندہ کسی کا سر نہیں کاٹنا چاہیے، اور پھر کبھی دیکھا تاریخ اسلام میں خلفاء راشدین نیک حکمران کبھی کسی کا سر نہیں کاٹتے۔ مساوات انسانی ہے، اگر ہم اپنا سر کٹوانا پسند نہیں کرتے تو کسی کا بھی کٹنا ہمیں پسند نہیں ہے، مساوات ہے تمام کے نزدیک۔ تو لہذا اس کی چوتھی خوبی یہ ہے، پہلی خوبی اس کا نام ہے، دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کا مذہب ہے، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ مساوات انسانی کا ہم، گورے ہیں یا کالے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے، تمام برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کا خون گاڑھا ہے اس کا خون پتلا ہے، یورپین کا خون گاڑھا ہے غیر یورپین کا خون پتلا ہے، براہمن کا خون گاڑھا ہے شودر کا خون پتلا ہے۔ شودر ہمارے نزدیک ایسے ہے جیسے براہمن ہے، اس لیے ہمارے صوفیاء کرام جب آئے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہت ذکر ملتانہ، انہوں نے سب سے پہلے شودروں پہ کام کیا اور ان کو گلے سے لگایا، چوما۔ وہ حیران بھی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے ہندو مت والے تو نزدیک آنے نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں یہ ملیش ہے، ملیش ہندی میں کہتے ہیں ناپاک کو، اور شدھی کی تاریخیں، شدھی کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ ہندو مت میں شدھی کی تاریخیں چلی ہیں تاکہ جو ناپاک لوگ ہیں یعنی غیر ہندو ان کے نزدیک ناپاک ہے، ہمارے نزدیک برابر ہیں۔ انہوں نے ان کو گلے سے لگایا اور پھر دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہونے لگ گئے ان کے ان رویوں کی وجہ سے۔ تو لہذا تیسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ مساوات انسانی کا عمل ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ میں نے عیسائیت کی مثال دے دی آپ کو، یہودیت کی دے دی، کمیونزم کی دے دی، سارے آپ دیکھ لیں، ہندو مت کی دے دی، بدھ مت کی دے دی، سارے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ اس کی خوبی عقلی دین ہے۔ اب ہم عیسائیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو عیسائیت میں سب سے پہلے ڈاکٹرائن آف ٹرینٹی ہے، نظریہ تثلیث۔ تثلیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت جبریل، روح الامین یا روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین مل کے ایک خدا بنتے ہیں۔ نظریہ تثلیث میں تین مل کے ایک خدا، بعد حضرت مریم کو لے آتے ہیں حضرت جبریل کی جگہ، اس طرح مختلف ان کے ہیں، لیکن وہ تین کو، اور ہندو مت میں بھی ہندو مت میں بھی تریمورتی ہے کہ اس کے اندر تین بت ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی ہے۔ اس میں ایک اپنا جو ہے وہ زندہ کرنے والا ہے شیو ہے، ایک وشنو ہے، اور ایک جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب ہم عیسائیوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ میں نے اپنی انگلیاں کی ہوئی ہیں، اب یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ چاہے میں جوڑ بھی رہا ہوں پھر بھی تین نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے حلق سے اتار لیں، بس اس پہ ڈسکس نہ کریں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ہر چیز میں عقلانیت، ریشنلزم، اس لیے اسلام آج تک چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، قرآن مجید کے نظریات کو ثابت کرتی جا رہی ہے۔ اب پہلے بگ بینگ کا نظریہ تھا، بالکل غلط تھا، اب وہ بگ کرینچ کے نظریے پہ آ گئے ہیں کہ ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں یہ کہ اذا الشمس کورت، جس دن سورج بے نور ہو جائے گا اور آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید جگہ جگہ پھیلتا ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا واسحارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ یہ جو تم نے سائنسی نظریات بنا رکھے ہیں، کوئی اس پہ علمی شدرا لاؤ، علمی دلیل لاؤ۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ عقلی دین ہے ہر چیز۔ مولانا مودودی کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ توحید، رسالت اور حیات ما بعد الموت کے عقلی دلائل، اس کے اندر عقلی طور پہ ثابت کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ عقلی طور پہ، اعلیٰ حضرت نے عقلی طور پہ ساری باتیں کی۔ لہذا اسلام کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ عقلی دین ہے، ہر چیز کے ہمارے پاس عقلی دلائل موجود ہے۔ اب مثال کے طور پہ اسلامی شریعت نافذ ہوتی ہے تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں،
اب اس پہ جو ہے بڑا شور مچتا ہے، وہ دیکھو بڑی ظالم صدائیں ہیں، بڑی ظالم صدائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ظالم صدائیں ہیں، لیکن اس سے بڑے ظالم کے لیے ہیں۔ اب ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ملتان میں رہتا تھا اس زمانے میں، تو وہ ان کے والد صاحب لاہور میں فوت ہو گئے، تو گئے جنازہ پڑھا، 4-5 دن رہے وہیں، وہ بھی ملتان میں ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ تو اس کے بعد ان کے بھائی بہنیں وہیں تھیں سارے، انہوں نے کہا جی آپ اب ملتان جا رہے ہیں تو آپ ایسے کریں جو وراثت ہے اس میں سے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ ان کو چلو ٹھیک ہے دے دیں۔ یہ میں 91-92 کی بات کر رہا ہوں، 1991-1992 کی۔ وہ 90,000 روپے ان کا حصہ بنا۔ اس زمانے 90,000 بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں 1991 میں گریڈ 17 میں ملتان یونیورسٹی بہاؤالدین ملتان میں لیکچرر تھا، تو 12,000 ساری تنخواہ بنتی تھی۔ اب آپ 12 کو 8 سے ضرب لگائیں کہ 8 مہینے کی تنخواہ۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے وہیں سے بیوی کو فون کیا، بیوی اتنے پیسے مل گئے ہیں، تو وہ 3 بیٹیاں جو ہیں ان کی بات تو ہوئی ہے، تو ان کا آپ جہیز بنائیں گے، رخصتی کریں گے۔ الحمدللہ ان کا چلو ٹھیک۔ سارے راستے بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر آئے، بیوی نے ویلکم کہا، انہوں نے بریف کیس میں پیسے تھے وہ ٹرنک کے پیچھے رکھ دے۔ صبح اٹھے تو چور لے کے چلے گئے۔ اب بتائیں، منو پانی ان کے سر پہ پڑ گیا، زندگی اجیرن ہو گئی ایسے۔ اور چور نے کیا ہوگا، اسے لے کے عیاشوں میں اڑا دیا ہوگا، چند دنوں کے اندر ختم۔ تو اس کی سزا جو ہے، ہاتھ کٹنا بھی کم ہے۔ یہ ظالم ترین انسان ہے، مہا ظالم انسان ہے جس نے کام کیا، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیا، لوگوں کی خواہشات تمناؤں کا خون کر دیا۔ لہذا یہ عقلی دلائل ہیں جو ہم اسلامی سزاؤں کے بارے میں دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ چور کی سزا کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب چور کا ہاتھ کٹے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی آسمان پہ ستارے چمکنے لگ گئے، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ بہت بڑا نور آ گیا؟ ہمارا فائدہ ہے، بنی نوع انسان کا فائدہ ہے، سراسر فائدہ ہے، تھر تھر فائدہ ہے، تھر تپا فائدہ ہے۔ زانی کو سنسار کرنے سے ہمارا فائدہ ہے، معاشرے کی بچت ہوتی ہے۔ عورتیں مردوں کی طرف اور مرد عورتوں کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے کبھی بھی، معاشرہ محبت پیار سے قائم رہے گا۔ تو اس لیے چوتھی اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ عقلی دلائل، عقلی مذہب ہے، عقلی دین ہے، عقلی نظریہ ہے، عقلی لائے عمل ہے۔ ہر چیز کی عقلی دلائل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ نہیں بس چپ ہو جاؤ ختم، بس بولو گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں، نہیں، لائیں اپنے سوالات، لیکن دیکھیں عقل کی بھی حدود ہے۔ لامحدود ذات اللہ تعالیٰ کے، انفینٹ وہی ہے۔ تو لہذا چوتھی اس کی خوبی یہ ہے، اسلام اینڈ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام کے حاضرین ناظرین سامعین، کہ یہ عقلی دین ہے۔ پانچویں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آسان دین اور فطری دین ہے۔ جو میری فطرت چاہتی ہے وہ یہ کہتا ہے کرو بس۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں ترقی ہو، میں بہت بڑا سرمایہ دار بن جاؤں، اسلام کہتا ہے بنو، بالکل بنو، کوئی تمہیں پابند ہے۔ دیکھیں سرمایہ داری جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے، سرمایہ پرستی بری چیز ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر اے روز مکافات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ سرمایہ پرستی، سرمایہ دار بنو، زکوٰۃ ادا کرو، خیرات دو، لوگوں کے کام آؤ، نیکی کا کام کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سرمایہ تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھوڑا سرمایہ تھا۔ سرمایہ داری کے ساتھ اگر فطرت چاہتی ہے، بالکل جو فطرت چاہتی ہے اسلام اجازت دیتا ہے۔ جنسی خواہشات فطرت ہے، اسلام کہتا ہے جنسی خواہشات پورے کرو، لیکن حدود کے اندر، ہر چیز حدود کے اندر رہ کے۔ ہاں جس جنسی خواہشات پورے کرنے سے معاشرے کو نقصان پہنچے گا وہ تمہارے لیے پھر پکڑ کا باعث ہے۔ ایک شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، بے شک بیوی کے ساتھ محبت سے رہو، بے شک اپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ شادی کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کا کس سے، کنواری سے یا کسی پہلے مرد آشنا عورت سے؟ اس نے کہا جی مرد آشنا عورت سے، تو بیوہ تھی اس سے میں نے شادی۔ آپ نے کہا تو کنواری سے کرتا، تلاعبکا و تلاعبہا و تلاعبکا، تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے والد صاحب کا نام جابر تھا، جابر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں صحابی تھے جلیل القدر۔
تو انہوں نے کہا کہ میری 6 بہنیں ہیں، میں نے کہا کہ ایسی عورت لاؤں تو جو ان کو بھی سنبھالے اور سارا. آپ نے کہا پھر ٹھیک. تو اس لیے اسلام جنسی خواہشات میں پابندی نہیں لگاتا. فطری جو بھی چیز ہے، کھانا پینا ہے، کھاؤ پیو، کیوں نہیں کھاتے؟ یہ تو حکم ہے اللہ، کلو واشربو، کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرف، اور فضول خرچی مت کرو. اور جو کھانا ہے اس طریقے سے کھاؤ کہ دوسروں کو بھی دو. خود کھا رہے ہو، اگر خود دوسروں کو دینے جتنا نہیں ہے تو پھر اندر چھپا کر کھاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. جو فضول خرچ لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی، اور شیطان رب کا نافرمان ہے. کھاؤ پیو جو بھی کرنا ہے. یعنی فطری دین ہے، آسان دین ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں 5 وقت کی نمازیں ہیں. اب یہ ٹوٹل 5 وقت کی نمازیں 4 رکعت صبح، 4 ظہر، 4 عصر 12، 3 مغرب 15، اور 4 19، اور 3 وتر 22. اب 1 منٹ آپ لگا لیں، 22 منٹ سارے بنتے ہیں. یہ فرض ہے، یہ آپ کو پڑھنی پڑیں گے، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. اب 24 گھنٹے میں 22 منٹ نماز پڑھ کے 23 گھنٹے اور اس کے بعد پھر 38 منٹ جو ہے وہ آپ اپنے کام میں لا سکتے ہیں. سو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں آرام، کوئی دقت نہیں. اچھا نماز آپ پڑھیں، اگر کوئی دقت ہے بیٹھ کے پڑھ لیں، دقت ہے لیٹ کے پڑھ لیں، بہت زیادہ دقت ہے بیمار ہیں تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیں کتنی آسانی ہے. اور روزہ ہے، روزہ آپ رکھیں. اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے سارا دن کا روزہ رکھنا ہے، رات کا نہیں، دن رات کا نہیں، صرف صبح سحری کے بعد کھائیں، اچھی طرح کھائیں، اور پھر افطار کریں، اور پھر سارا افطار سے لے کے سحری تک کھاتے رہیں، اپنی توانائی دوبارہ برقرار کر لیں. یہ نہیں کہ بس بھوکے مرتے رہنے. اور اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر آپ فدیہ ادا کر دیں، کسی اور کو روزہ رکھوا دیں، کوئی دقت نہیں ہے. تو یعنی اسلامی شریعت آسانیوں کی شریعت ہے، فطری شریعت. جو فطرت کہتی ہے وہ یہ کرتا ہے. اب بچے، اب میں پوتے اور نواسیوں والا ہوں، پوتے گھر کے اندر ایک رونق ہوتی ہے بچوں کی. اب بچوں سے محبت کرنا عین دین ہے. آپ کماتے ہیں، کمانا عین دین ہے. یعنی یہ دنیا کا واحد مذہب ہے، نظریہ حیات ہے جس میں دین اور دنیا کی تمیز نہیں ہے. آپ دنیا کا جو کام کریں گے وہ دین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جو جنسی تعلقات پورے کرتے ہو اس کو بھی تمہیں اجر ملے گا. یا رسول اللہ یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. اب میں نے آپ سے کہا کہ اسلام عقلی دین ہے. انہوں نے عقلی طریقے سے رہا ہے. انہوں نے کہا اگر تم یہ خواہش غلط نظر پوری کرو تو پھر تمہارے اوپر پکڑ لیں. انہوں نے کہا ہاں ہے. ان کو پھر جب تم جائز ذریعے سے پوری کرے تو اس پر اجر ہے. اب دیکھیں، کمانا عین دین، بیویوں کے ساتھ محبت کرنا عین دین، بچوں کے ساتھ محبت کرنا عین دین، رشتہ داروں کے ساتھ رکھنا عین دین، بہن بھائیوں کے ساتھ رکھنا عین دین، دوست احباب کے ساتھ رکھنا عین دین. دیکھیں آسان فطری دین، اور دین اور دنیا کی تمیز اس کے اندر نہیں ہے. جو چیز آپ دنیا کی کریں گے وہی دین ہے. یہ نہیں کہ دین علیحدہ کوئی آئے گا، نہیں. آپ حدیث شریف ہے طلب الرزق فریضۃ بعد الفریضہ. رزق کے لیے صبح سویرے آپ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، کھیتی کے لیے جا رہے ہیں، جاگیرداری کے لیے جا رہے ہیں، اپنے کارخانے جا رہے ہیں، مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، مظاہرے کے لیے جا رہے ہیں، سارا دین ہے یہ اس میں. لہذا 5ویں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آسان دین ہے. 6ٹھی خوبی اس کی یہ ہے، میں نے 7 آپ کو بتائی تھی. پہلا یہ ہے کہ یہ ایسا دین ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ اس کی خوبی ہے. اور دوسرا میں نے بتایا تھا بنی نوع انسان کا نعرہ لگاتا ہے. تیسرا میں نے بتایا تھا کہ مساوات انسانی کا قائل ہے. چوتھا میں نے بتایا تھا کہ عقلی دین ہے. 5واں میں نے بتایا تھا کہ فطری آسان دین، اور دین اور دنیا کی آمیزش ہے اس کے اندر. ہر دنیاوی کام دین ہے اگر وہ حدود کے اندر اور اسلامی ہدایات کے مطابق کیا جائے. عین دین ہے وہ دنیا میں بھی ان میں کامیابی، اور آخرت میں تو خود بخود سے کامیابی ہو جائے گی. جیسے میں سورج کی طرف چلوں، سایہ میرے پیچھے چلتا چلا آئے گا، ویسے آخرت خود وہ پیچھے آتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. 6ٹھی اس کی خوبی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ حقوق و فرائض کا دین ہے. حقوق و فرائض سے مراد حقوق وہ ہیں جو میں نے ساری دنیا سے اپنے لیے لینے ہیں، اور فرائض وہ ہیں جو میں نے دنیا کو دینے ہیں. اپنی اولاد کو دینے ہیں، اپنی بیویوں کو دینے ہیں،
اپنے دوست احباب کو دینے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دینے ہیں، جہاں ملازمت کر رہا ہوں وہاں دینے ہیں، میں ٹیچر ہوں، پڑھاتے ہوئے میں نے طالب علموں کے حقوق طالب علموں کے کوئی فرائض ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں، جو ان کو میں نے دینے وہ میرے فرائض ہیں، وہ مجھے دینے پڑیں گے ہر کسی کو۔ حقوق ہیں جو میں نے لینے ہیں، میرے حقوق ہیں، بیوی میری خدمت کرے، بچے میری خدمت کریں، میرے طالب علم میری عزت کرے، معاشرہ سارا میری عزت کرے، اگر میں کہیں اپنا مصیبت میں ہوں میری مدد کرے، یہ وہ سارا یہ میرے حقوق ہیں، وہ میرے فرائض ہیں۔ اب میں کلاس میں جاتا ہوں، میرے اوپر فرض ہے کہ میں طالب علموں کو ایسے پڑھاؤں کہ ان کی سمجھ آ جائے، اور میں پڑھا رہا ہوں اور 1 گز 2 گز 3 گز اس کے اوپر سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر جب میں نکلتا ہوں ایک دوسرے پوچھتے ہیں سر نے کیا کہا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کیا کہا تھا، تو گویا کہ میں نے ان کے فرائض ادا نہیں کیے۔ تو اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں ہر انسان کے اوپر حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، حکمران کے حقوق بھی ہیں، اس پر فرائض بھی ہیں، اور والدین کے حقوق بھی ہیں، والدین پر فرائض بھی ہیں، بچوں کے حقوق بھی ہیں، بچوں پہ فرائض بھی ہیں، طالب علموں کے حقوق بھی ہیں، طالب علموں کے فرائض بھی ہیں، سرمایہ دار کے حقوق بھی ہیں، سرمایہ دار پہ فرائض بھی ہیں، مزدور کے حقوق بھی ہیں، مزدور کے فرائض بھی ہیں۔ باقی دنیا میں آپ چلے جائیں یہ بات نہیں ہے۔ ہندو مت کو آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے براہمن کے حقوق شودر کے حقوق ہی نہیں ہیں، شودر پہ سب فرائض ہی فرائض ہیں، اس کے کوئی حقوق نہیں، حتیٰ کہ اگر وہ مہابھارت جیسی مقدس کتاب ان کی سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے، اور اگر براہمن نے شودر کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بال موڑ دیے جائیں، بس یہ اس کی سزا ہے۔ انسان کا قتل ہو گیا، خون بہہ گیا، لیکن سزا یہ ہے، کیونکہ براہمن کا خون بھاری ہے، شودر کا خون ہلکا ہے۔ یہ جو حقوق و فرائض کی بحث ہے صرف اسلام کے، حتیٰ کہ انبیاء پہ حقوق ہے کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچانے کا حق ادا کیا نہیں کیا، قیامت دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر امت پہ حقوق ہے کہ نبی کی جو ہے اطاعت کریں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو کہ جس کی امت اس کی اطاعت نہ کرے۔ حتیٰ کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق و فرائض قائم کیے ہیں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ صرف اسلام کے اندر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حدیث چروے کان ردفن، پیچھے بیٹھے تھے اونٹ پہ یا کسی اور سواری پہ، تو رسول نے پوچھا کہ معاذ، آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور آپ سے سعادت حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے حقوق بندوں پہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے حقوق بندوں پہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہر وقت اس سے مانگیں، یہ نہیں کسی قبر سے جا کے مانگ رہے ہیں، کسی بت سے مانگ رہے ہیں، کسی درخت سے مانگ رہے ہیں، پیر صاحب سے مانگ رہے ہیں، وہ فلاں سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، صرف خالصتاً توحید اللہ تعالیٰ ہے نا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاذ یہ بتاؤ کہ بندوں کے حقوق اللہ پہ کیا ہیں؟ اور بندوں کے حقوق اللہ پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں میں انسان ہوں آپ کے سامنے، مجھے اللہ تعالیٰ یہ پین بنا دیتا، یہ قلم بنا دیتا، یہ چیز میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ یہ تو اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے انسان بنا دی، نہ بنا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اب میں کل کو میری موت آئے گی مٹی، میں اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے۔ لیکن اسلام حقوق و فرائض کا مذہب ہے۔ تو پھر پوچھا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ، انہوں نے پھر کہا لبیک و سعدیک، آپ نے کہا کہ بندوں کے حقوق اللہ پہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے پھر بھی جواب دے کہ اللہ اور اس کے، آپ نے کہا بندوں کے حقوق اللہ پہ یہ ہیں کہ اگر بندے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک نہیں رہتے، انہیں بخش دے، جنت میں داخل کرے، جہنم کے عذاب سے ان کو خلاصی کرتے۔ تو لہذا چھٹا جو ہمارے، یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے جب لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے، دین کی طرف بلانا ہے، اسلام کے خصوصیات سے ان کو آگاہ کرنا ہے اور ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ انہیں بخش دیں۔ اب دیکھیں حقوق و فرائض۔ تو ساتواں اور آخری یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسانیت کا داعی ہے۔ اب دیکھیں کمیونزم، آپ ماؤ زیدونگ کے افکار پڑھ کے دیکھیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انقلاب خون کی گولی سے آتا ہے، بندوق کی گولی سے آتا ہے اور خون کی ہولی سے آتا ہے۔
اور جب ماؤ تنگ نے چین میں انقلاب برپا کیا تو پتہ نہیں ایک ایک دن میں 50,000 آدمی مارے ہوں، کتنے لاکھ آدمی مار کے پھر انہوں نے ان کی لاشوں پہ کمیونزم سوشلزم کو قائم کیا۔ یہ صورتحال رشیا میں تھی۔ رشیا میں جب کمیونزم 18 مئی 1917 کو لینن نے نافذ کیا تو اس کے بعد کمیونزم تو آج تک دنیا میں نافذ نہیں ہو سکا، پہلے سوشلزم نافذ ہوتا ہے۔ سوشلزم کے اندر حکومت کو پرولتاری آمریت کی اجازت ہوتی ہے کہ جس کو چاہے مار دیں، جس کو چاہے قتل کر دیں۔ ایک ایک دن میں لاکھوں آدمی قتل ہوتے تھے۔ پولینڈ میں جب حملہ کیا رشیا نے تو وہاں کے مزدور سارے مل گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کمیونزم میں مزدوروں کے حقوق ہی نہیں، یہ تو دنیا کا جابر ترین مذہب نظریہ حیات ہے، تو کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو اسٹالن اس وقت نے کہا ٹینک دوڑا دو ان پہ۔ انہوں نے ٹینک دوڑا دیے اور ایک دن میں 2 لاکھ 3 لاکھ آدمی کچل کر رکھ دیے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، پریم کا مذہب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب پہ قبضہ کیا 10 سال میں، مدینہ کی ریاست بننے کے بعد، مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد، اور ٹوٹل 1100 اور 1000 اور 1200-900 آدمی مارے گئے، جن میں 700-800 کفار تھے اور 100-200 مسلمان۔ سفید انقلاب کے ہم دائی ہیں، سبز انقلاب کے ہم دائی ہیں، سرخ انقلاب کے دائی نہیں ہیں کہ خون ریزی کر کے اور اس کے بعد فسطائیت اور اس کے بعد ہٹلرزم اور پھر بربریت، چنگیزیت۔ نہیں، اسلام اس بات کا قائل نہیں۔ اسلام جو ہے وہ محبت کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب۔ جنگ حنین میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو بخش دیتے تھے، آپ نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، بلکہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے تو آپ نے اسے معاف کر دیا کہ چھوڑ دیں۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایسے واقعات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے موقع پہ 70 قیدی آئے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ان تمام کو قتل کر دیا جائے، اور جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اسے قتل کرے، کیونکہ میرا خالہ داد بھائی اسے مجھے دے، میں تمام کے سامنے اس کا سر اڑاتا ہوں، تاکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ نظریے پہ ہو کہ جو نظریہ مسلمان ہمارا بھائی ہے، جو مسلمان ہمارا بھائی نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا، رنگوں کو قوم وطن پیٹ ہے توہین بشر، میرے انسان تجھے انسان بھی بنانا ہے، مجھے انسانیت کی پرچار تھی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ انہیں چھوڑ دیں، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے قبول کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ انسانیت پر مبنی تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے مواخذہ بھی کیا، لیکن آپ رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگ لی، لیکن انسانیت کو نہیں چھوڑا۔ اسے ہر مقام پہ آپ دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں کوئی آیا ہے آپ نے کہا چلو چھوڑ دو اسے۔ یہ پھر میرے پاس جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے تو ایک راستے میں قلعہ تھا، اس کا آپ نے محاصرہ کر لیا۔ 7 دن تک محاصرہ ہوا تو اندر سے بچوں اور عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی اندر راشن ختم، چھوٹا سا قبیلہ تھا، 7 دن کا محاصرہ، تو راشن ختم، بچے رو رہے ہیں، دودھ نہیں ان کے علاوہ، کا محاصرہ اٹھاؤ۔ جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کچھ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ یہی تو وقت ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے، 6 دن کی ہماری محنت رائے گاں جائے گی۔ اور میں کہ میں بھوکھی اور ننگی انسانیت پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین ہوں، اور اندر بچے مر رہے ہیں اور میں اس پہ خوش ہو کے ان پہ قبضہ کروں؟ نہیں، میں یہ نہیں کرتا۔ چلو سارے چل پڑے، پیچھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر تو جا رہا ہے، وہ بھاگے، انہوں نے کہا جی جاؤ نہیں، پہلے ہمیں مسلمان کر کے جاؤ۔ اس قسم کے لوگ ہم انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اپنے آقا بنائیں گے ہم آپ کو جی۔ تو 7ویں خوبی یہ ہے کہ انسانیت ہے اس کے اندر، معاف کرنا لوگوں کو۔ اب دیکھیں ہندوستان میں 200 سال یورپ نے برطانوی حکمرانی کی ہے، ایک وائسرائے کی قبر یہاں نہیں ہے، ایک انگریز کی قبر نہیں ہے، کوئی ایسے مرتا ہوا کوئی دفن کر گئے تو کر گئے، ورنہ نہیں، سارے بھاگ گئے لوٹ لاٹ کے سارے۔ مسلمان یہاں آئے، انہوں نے اپنا مذہب بنایا۔ ظہیر الدین بابر جو تھا اس کی قبر کابل کے ساتھ اوپر 4 باغ ایک جگہ وہاں پر ہے،
چہار باغ نہیں چار باغ تو سوات کے ساتھ ایک علاقہ وہ ہے، چہار باغ، وہاں پہ اس کی قبر ہے۔ ہمایوں کی یہی ہیں، اکبر کی یہی ہیں، سارے مغل حکمرانوں کی یہی ہیں، اس کے بعد قطب الدین ایبک کی یہی ہیں، شمس الدین التتمش، سارے انہوں نے اپنا علاقہ بنا، اتنی محبت دی اس علاقے، ہندوؤں کو محبت دی۔ تو یہ انسانیت کا دین ہے۔ تو لہذا یہ 7 چیزیں ہیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں، پہلے اس کا نام اسلام، پھر اس کے بعد جب بنی نوع انسان کا نعرہ لگاتا ہے، پھر اس کے اندر مساوات انسانیت ہے 3، چوتھا یہ عقلی دین ہے، 5واں یہ فطری اور آسان دین ہے، اور اس میں دین و دنیا کی تمیز نہیں ہے، اور چھٹا یہ کہ اس کے یہ جو ہے حقوق و فرائض کا دین ہے، اور 7واں یہ کہ انسانیت کا دائی۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو دعوت دیں، اور پھر لوگوں کو دین کی طرف راغب کر کے انہیں مسلمان کریں۔ اگر مسلمان ہیں تو ان کی اصلاح کر کے ان کو بہترین مسلمان بنائیں، مبلغ بنائیں، خود بھی تبلیغ مبلغ بنیں، لوگوں کو بھی مبلغ بنائیں، اور یہ کہ دیوبندی بریلوی ان کو چھوڑیں، اور اسلام مسلمان بن کے اسلام کی تبلیغ کریں، تاکہ اسلام دنیا میں پھیلے، اور پھر ہم ایک اسلامی حکومت قائم کر کے اور پھر دنیا کو اس کا نقشہ دکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔